قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر تم مسلمان ہے، تمہارا تعلق اگر ایمان والوں سے ہے اور تم نے آنکھیں ایسے ماحول میں کھولی ہے، ایسے خاندان میں تم نے جنم لیا ہے جس کے ماننے والے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، تو تمہارے لیے حالات ضرور آئیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، جو قرآن کریم کے قوانین کو جانتے ہیں وہ لوگ اس بات پر بھی غور کریں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تاکید کے ساتھ کہ اگر تم مسلمان ہے تو اب ہم نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تمہارے لیے پھولوں کے راستے بچھائے جائیں گے، تمہارے لیے پھولوں کے دستر اور بستر بچھیں گے، نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اگر تم مسلمان ہے ضرور بھی ضرور تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ اور یہ حالات جو قرآن کریم آگے بیان کرنے والا ہے اس کو پریکٹیکلی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا پھر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم جو اس دنیا میں آج تک رہتی دنیا سے دنیا جب قائم ہوئی آج تک جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، یہ سارے کے سارے حالات اور آزمائشیں اور تندرستیاں ان پر بھی آئی ہیں۔ جب میرے محبوب لوگ جن کو انبیاء کرام فرمایا جاتا ہے، ان سب کے اوپر اگر حالات آئے تو آج کے دور میں اگر حالات آتے ہوں تو یہ تو قرآن کریم کا دعویٰ ہے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ ان حالات سے کوئی نہیں بچ سکتا، نتیجہ بھی قرآن کریم آگے ارشاد فرما رہا ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ کیا فرما رہا ہے؟ کیسے حالات آئیں گے؟ ان حالات میں کیا مسلمانوں کو پست ہمتی سے کام لینا ہے؟ کیا اللہ کے نام لیوا لوگوں کو اپنی ہمتوں کو توڑ دینا ہے؟ ایک تھرمامیٹر آپ کے سامنے بیان کروں جو آج کل کے حالات کے مطابق ہے۔ کاش کہ ایک ایسا بھی تھرمامیٹر ہوتا آج کے حالات میں جو ہمت کو ناپنے والا اور پرکھنے والا ہوتا، تو انسان کا، مسلمان کا ایمان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اخبار کے پڑھنے سے پہلے ایک الگ ہمت ہوتی ہے اور نیوز کے سننے سے پہلے ایک مسلمان کے پاس الگ ہمت ہوتی ہے، اور وہ تھرمامیٹر ہوتا تو اخبار کے پڑھنے کے 5 منٹ کے بعد چیک کر لیا جاتا ہے کہ کتنی ہمت ہے، تو کم سے کم ایک 20 سے 30 گنا کم ہمتی کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو ایک چلایا ہی گیا ہے باضابطہ کہ مسلمانوں کی ہمت کو کم کیا جائے، اس کو توڑ دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ کئی واقعات بھی اس کے ہیں۔ سانپ کو ڈھس کر ایک مجرم کو ایسی سزا ملی یورپ میں کہ سانپ کو ڈھس کر تمہیں مار دیا جائے گا، تو اس نے کہا اتنی سخت سزا مجھے مل رہی ہے، تو کہا گیا کہ ہاں تمہارے لیے یہی فیصلہ ہوا کہ سانپ اتنا زیادہ زہریلا ہے کہ تم 5 منٹ کے بعد مر جائیں گے، اور اس کے اوپر موت واقعتاً طاری ہو گئی تھی اس واقعے کے بعد کہ، اور اس کو آنکھوں کو پٹی باندھ دیا گیا، سانپ تو نہیں لایا گیا لیکن ایک پن اس کو چبائی گئی، اس کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ بڑا زہریلا سانپ ہے، تو ایک صرف پن چبائی گئی، اور 5 منٹ کے بعد جب اس کو دیکھا گیا تو وہ مر چکا تھا، حالانکہ اس کو کسی سانپ وغیرہ نے نہیں ڈھسا تھا۔ تو اس واقعے سے اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ انسان جب پست ہمت ہوتا ہے، کم ہمتی کا شکار ہوتا ہے، تو اس کا شکار کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ آج کل جو سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، ہر اعتبار سے مسلمان کی ہمت کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ باضابطہ ایک چلن ہے، یہ باضابطہ کیا جا رہا ہے کہ جب ان کے اندر، اور جب مسلمان پست ہمتی کا شکار ہوتا ہے تو یقین مانیے اس نے اپنی زندگی میں صحیح اعتبار سے کلمے پر غور و فکر نہیں کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر کم ہمتی کو محسوس کرتا ہے۔ ایک ایک بات کو غور کریں اور یہاں سے سبق لے کر جائیں۔
غور کریں. یہ بات اٹل ہے اپنی جگہ کہ اگر مسلمان بار بار اپنی محفلوں کا آغاز اور اپنی محفلوں کے بول کلمہ طیبہ کو بنائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو بنائیں تو ان کا دل ایسا مضبوط ہوگا، ان کے دلوں میں ایمان ایسا مضبوط، پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ترین طور پر مضبوط ہوگا کہ بڑے سے بڑے واقعات بھی ان کے سامنے آ جائے تو ایمان میں ان کے کمی نہیں ہو سکتی، اور آزمایا تو جائے گا. قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے جب کبھی کسی انسان کو دیکھا جائے کہ وہ یوں باتیں کر رہے ہوں کہ فلاں اصول ایسا بننے والا ہے یا بن چکا، فلاں نے تمہارے لیے ایسی ایسی طاقتوں کو تیار کی ہے یا کرنے والے ہیں، اور ان کا دل ڈگمگا رہا ہے، تو سمجھو ایمان کی جو حرارت اور جو ایمان کی مضبوطی اور جو کلمہ طیبہ کی پختگی ان کے دل میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر دل ڈگمگا گیا. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. کیا فرما رہا ہے قرآن کریم؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ان قریب ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے. موب لنچنگ ہوگی، تم اپنے کسی سفر پر ٹرین میں بیٹھو گے، ایک بھاری بھرکم جماعت آئے گی، تمہیں اتنا مارے گی مار ڈالے گی، اور جب تم یہ خبر پڑھو گے تو تمہارے دل میں خوف اور ہراساں اور کم ہمتی اور پست ہمتی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. یہ کیا ہی اسی لیے گیا کہ مسلمان کے ایمان کو کمزور کر دیا جائے، ان کی ہمتوں کو پست کر دیا جائے. یہ کیا ہی اسی لیے گیا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف اور ہراسانی کی کیفیت پوری دنیا میں عام کیا جائے گا، عام کیا جائے گا. کس وجہ سے؟ کہ ان کے اندر کی ہمت کم ہو جائے. خوف من الخوف والجوع، اور بھوک کی وجہ سے بھی تمہیں آزماؤں گا میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ضرور بھی ضرور تمہیں آزماؤں گا کہ تمہیں بڑی کمپنیوں کے لائسنس نہیں ملیں گے، تمہیں اپنی نوکریوں سے کبھی داڑھی کی بنیاد پر کبھی نماز کی بنیاد پر تمہیں ہٹا دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا. خوف اور جوع، بھوک یعنی مال اور دولت تمہیں نہیں دیا جائے گا، اور یہ اسی وجہ سے کیا جائے گا کہ مسلمان وقتاً فوقتاً مالی بحران کا شکار ہو جائے، ان کے پاس مالی کمزوریاں آ جائے، اور وہ کبھی بھی اپنی کمروں کو مالی اعتبار سے اور جانی اعتبار سے مضبوط نہ کر سکے. قرآن کریم اس کا درس دے رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو میرے محبوب بندے تھے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا تھا، میں نے انہیں آزمایا تھا. آج اگر تمہارے اوپر یہ حالات آئے ہیں تو تم یہ نہ سمجھنا، اور تم یہ نہ سمجھنا بلکہ نوجوان ماڈرن قسم کے مسلمان جنہوں نے بہت کم ایمان اور اسلام کو پڑھا ہے، ان کے ذہنوں میں تو بار بار یہ سوال آتا ہے، اور اسی سوال کو پیدا کرنے کے لیے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے قریبی بندے ہیں، اب اس زمین پر رہنے کا حق صرف ہم کو حاصل ہے کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، کلمہ گو ہے، ہمارا معبود ایک ہے، اللہ واحد ساری کی ساری قوتوں اور قدرتوں کا مالک ہے. اللہ ہی نے اس زمین کو پیدا کیا، اس زمین کو بچھایا، آسمان کو اٹھایا، اور اللہ ہی ہمارا سب کچھ کرنے والا ہے، اور ان کو بھی قوت اور ہمت دینے والا اللہ ہے، طاقت دینے والا اور مال اور دولت اور حکومتوں پر بٹھانے والا اللہ ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جب ساری کی ساری کائنات کا ایک واحد لا شریک لہ خدا واحد ہے تو پھر اس نے ہمارے اوپر ایسے حالات کیوں لائے؟ چاہتا تو کہ سارے کے سارے حالات کو بدل دیتا اور ہمارے موافق کر دیتا. یہ سوال بار بار ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور جو آج کل کے مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں ان کے ذہنوں پہ تو یہ بار بار چبھتا ہے یہ سوال
کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا واحد مالک ہے تو پھر ایسے حالات ہم پر کیوں؟ ایسے حالات ہم پر کیوں؟ ان پر کیوں نہیں؟ جو ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں چاہتا تو ملیا میٹ کر دیتا۔ اس کا جواب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے بھی آپ سنیے، اور ان حالات سے بھی میں بتاؤں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی۔ قرآن کریم کی 5 آیتیں نازل ہو گئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ آپ قرآن کریم کی 5 آیتوں کو سن کر، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کو دیکھ کر، شکل و صورت کو دیکھ کر گھبراتے ہوئے اب گھر میں آ گئے اور اپنی اہلیہ سے کہہ رہے ہیں زمبلونی زمبلونی، اور آپ کو اس وقت تسلی کا سامان دیا گیا۔ پھر آپ کو کہا گیا کہ نبوت آپ کو مل چکی ہے، اب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو سنا دیجئے، لوگوں میں پیغام پہنچائیے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑیوں پر چڑھ رہے ہیں، چڑھ کے سارے قریش مکہ اور مکہ والوں کو جمع کر رہے ہیں کہ میں ایک کلمے کی دعوت دینے کے لیے اب تمہارے درمیان آ چکا ہوں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میری بات کو سنو۔ تم اس بات کو مانتے ہو کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے؟ تم اس بات کو سچ مانتے ہو؟ تو سب نے کہا کہ ہم نے تو آج تک آپ کو صادق اور امین پایا ہے، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، کیوں ہم اس بات کو نہیں مانیں گے؟ تو پھر سوچو کہ اس پہاڑ کے پیچھے یعنی تمہاری اپنی زندگی کے بعد ایک جہنم کا کانسیپٹ ہے اور ایک جنت کا کانسیپٹ ہے۔ یہ اگر تم نیک بن جاؤ گے، کلمہ گو ہو جاؤ گے تو پھر تمہارے لیے جنت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اور اگر تم اس کو نہیں مانتے ہو، مجھے نبی نہیں مانتے، اللہ کو واحد نہیں مانتے، اللہ نہیں مانتے، تو پھر تمہارے لیے جہنم کی کڑی سزائیں ہیں۔ تو انہوں نے وہیں سے واپس پلٹ کر چلے گئے، نہیں مانا انہوں نے۔ ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو لبیک و سعدیک کہتا۔ اللہ کی حکومت اس وقت بھی تھی۔ آج کل کے نوجوان مسلمانوں کے ذہنوں میں جو یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس وقت بھی تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پروردگار اس وقت بھی موجود تھا۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا؟ 21 سال کا عرصہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان کرنے کے بعد سے پھر فتح مکہ کا جو دور آیا اس کے درمیان 21 سال گزر گئے۔ 21 سال میں ایسے ایسے حالات آئے، اللہ کی پناہ۔ 3 سال تو ایسے گزرے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شعب ابی طالب میں کہ صحابہ اکرام کو کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا۔ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پوری جماعت کے عورتوں، مردوں، بچوں اور بچیوں کے، خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خاندان کے ساتھ کھانے کے لیے، پوروں کے کھانے کے لیے کبھی اتنا کھانا ہوتا، اتنا کم کھانا ہوتا کہ ہم اگر اس کو بغل میں چھپا کے ہاتھ جھاڑ کے اگر ٹھہر جاتے تو کسی کو وہ کھانا نظر نہیں آتا، اتنا کم کھانا ہوتا۔ کھجور ہوتی، اس کی گٹلیاں ہوتی یا پھر پتے ہوتے درخت کے۔ آخر میں ایسا وقت آ گیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ارشاد فرماتے کہ ہم جو نجاست کرتے تھے، ہم جو غلاظت کرتے تھے، تو اس وقت پتے کھا کھا کر ہماری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جانور جس طریقے سے مینگنیاں کرتے ہیں ہم اس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ ایسے حالات ہم پر آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس وقت نہیں تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑوں پر کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ سب کے سب لبیک و سعدیک کہتے اور مسلمان ہو جاتے، اور یہ قوم بھی خوش ہو جاتی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری قوم میں بھیجا گیا، مکہ المکرمہ میں بھیجا گیا، تو ہمارے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ اب وہاں سے ساری دنیا میں پیغام یہ پہنچتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جس طریقے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ملک سے شہر بدر کیا گیا، شہر بابل سے آپ شام کی طرف چلے گئے، مصر کی طرف آپ چلے گئے، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قوم میں سے نکلنا پڑا، یہاں تک کہ آپ راتوں رات جب نکل گئے تھوڑی سی لچک اللہ کی فرما برداری میں آئی، 40 دن تک ایک مچھلی کے پیٹ میں آپ کا ٹھکانہ بنا دیا گیا، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر حالات آئے، 950 سال
साल बरस तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में इस ईमान और इस्लाम का डंका बजाते रहे, कोई एक भी नहीं था जो आप पर ईमान लाता। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हालात आए, यहाँ तक कि आपको आग में ढकेल दिया गया, यहाँ तक कि आपकी बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हालात आए। ये सारे हालात पर अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी आए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी आए कि मक्कतुल मुकर्रमा अपना प्यारा शहर, जहाँ पर आप पैदा हुए, जहाँ पर आपने बोली बोलना सीखी, जहाँ पर आप उंगली पकड़कर चलना सीखे। एक वक्त ऐसा भी था कि आपको दिन दहाड़े उसको छोड़कर जाना पड़ रहा है, अपनी मोहब्बत की नज़र अपने वतन की तरफ करते और ये रोते हुए इरशाद फरमाते कि अगर तेरे रहने वाले काबतुल्ला, ए मक्कतुल मुकर्रमा के रहने वाले लोग अगर मुझे न सताते तो कभी जिंदगी में मैं मक्के को छोड़कर यहाँ से नहीं जाता। आंखों में आंसू जारी है। ये तकलीफें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी आई, सहाबा कराम पर भी आई, अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी आई। अगर हम पर आई है तो भी कोई नई बात नहीं है। कुरान करीम खुद इरशाद फरमा रहा है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i, तुम्हें खौफ से भी आजमाया जाएगा और तुम्हें भूख से भी आजमाया जाएगा। मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवाल, माल को भी कम करके तुम्हें आजमाया जाएगा। व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि, जान के नजराने भी तुम्हें देने पड़ेंगे। वल अनफुसि वत समरात, समरात यहाँ पर फल नहीं, बाज़ उलमा इकराम ने फरमाया औलाद के जरिए से भी तुम्हें आजमाया जाएगा। वत समरात, और तुम्हारे लिए खुशखबरी उन लोगों के लिए होगी जो ऐसे हालात में अपने ईमान को मजबूत रखें, अपने ईमान की डगर को न छोड़ें। अगर हमें आग पर भी चलना पड़े तो चल जाएंगे, अगर हमें कांटों पर भी चलना पड़े चल जाएंगे, लेकिन हम अपने ईमान के दामन को नहीं छोड़ने वाले हैं। अल्लाह के साथ कभी हम गद्दारी करने वाले नहीं हैं। ये नौजवान बच्चियों को भी अपने घरों में समझाएं और नौजवान मर्द बच्चों को भी घरों में समझाएं कि ऐसे हालात कहीं ज्यादा इससे ज्यादा भी आ जाएं, लेकिन हम अपने ईमान की डगर को किसी हालत पर नहीं छोड़ सकते। वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों और अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है खुशखबरी दे दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप खुशखबरी दे दीजिए ऐसे लोगों के लिए जो ऐसे हालात में सब्र करने वाले हैं, सब्र करने वाले हैं। सब्र का मतलब ये भी नहीं है कि हम कोई हिकमत के पहलू को छोड़ दें। सब्र करने का मतलब ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही अपने दिल पर पत्थर रख के खामोशी के साथ बैठ जाएं। सब्र करने का मतलब यहाँ पर ये है उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। इससे पहले कुरान करीम फरमाता है वबश्शिरिस साबिरीन, कुरान करीम फरमाता है जब कभी ऐसे लोगों पर मुसीबतें आती है वो फौरन निदा लगाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह तबारक व तआला ने ही हमें इस दुनिया में भेजा है और हम अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ये सारी की सारी मुसीबतें अगर हम पर आती हैं तो इन मुसीबतों में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को मजबूती के साथ थामना है, ईमान और इस्लाम के दामन को हमारी अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना है। और कुरान करीम इसी को दूसरी जगह इरशाद फरमाता है जब ऐसे हालात आते थे और जब कभी ऐसी मुसीबतों की कुछ न्यूज़ और कुछ जो है ना ऐसे प्रोपेगेंडे होते थे, कुरान करीम फरमाता है अल्लज़ीना क़ाला लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़्शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना व क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, कि जब एक जमातों की टुकड़ियाँ सहाबा कराम के वाक़यात को सुना रहा है कुरान, जब ऐसे कोई मौक़े आते, ऐसा मौका कुरान करीम ने बयान किया कि जब सारे के सारे मदीने के ऊपर पूरी की पूरी ममलकत मिलकर और पूरी की पूरी कौमें मिलकर, यहाँ तक कि यहूद और नसारा और मुशरिकीन और कुफ्फार और सारी की सारी कौमें इत्तिहाद के साथ मदीनतुल मुनव्वरा पर हमला करने वाली थी, उस मौके पर एक आदमी ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के सामने ये सुनाया कि सारे के सारे मिल गए हैं तुम्हारे खिलाफ और रातों रात हमला करने वाले हैं। तो सहाबा इकराम यूं फरमाने लगे अल्लज़ीना क़ाला लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमअू लकुम, पूरे के पूरे लोग क़द जमअू लकुम फ़ख़्शौहुम, तुम्हारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तुमको इस ज़फ़े हस्ती से मिटाने वाले हैं और तुम इस यहाँ से ख़त्म हो जाने वाले हो। फ़ख़्शौहुम, तुम डर जाओ, फ़ख़्शौहुम, तुम डर जाओ। तो सहाबा इकराम ने फरमाया फ़ख़्शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना, तुम्हारी इस न्यूज़ को और तुम्हारे इस प्रोपेगेंडे को सुनकर तो हमारे दिलों में ईमान में इजाफा हो गया है।
فزادہم ایمانا، ہمارا ایمان بڑھ گیا، فزادہم ایمانا، اور انہوں نے کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جب ہمارا اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور جب ہم اللہ کی مان کر چلتے ہیں، غور کریں، اللہ کو مان کر نہیں، صرف اللہ کی مان کر جب ہم چلتے ہیں زندگی میں، پھر ایک بار غور کریں اپنی زندگی کا مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہ میری ساری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہو، اللہ کو مان کر نہیں۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی بھی ساتھ میں لگی ہوئی ہے کہ ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ماننے والے یوں کہیں گے وبشر الصابرین، وبشر الصابرین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، نعم المولا ونعم النصیر، کہ وہ ہمارا مولا بھی ہے، وہ ہمارا مددگار بھی ہے۔ کیسے ہی اس سے بدترین حالات آ جائیں، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ کبھی بھی پست ہمتی کا اور کبھی بھی کم ہمتی کا اور کبھی بھی اپنے ایمان پر ذرہ برابر بھی چھینٹا نہ آنے دیں، اپنی ایمان میں اور اضافہ کریں۔ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، تم ڈر جاؤ، تمہارے خلاف طاقتیں تیار ہو رہی ہے، تو مخالف حالات ہی انسان کو اور تیار کرتی ہیں، مخالف حالات ہی انسان میں اور گرم جوشی کو پیدا کرتی ہے۔ مخالف حالات میں انسان جتنا نکھر کے باہر آتا ہے، موافقت میں تو انسان سو جاتا ہے، اس کے پاس مال بھی ہو، دولت بھی ہو، نہ اسے کوئی چھیڑے نہ اسے کوئی ستائے، تو پھر وہ سو جاتا ہے، پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، نوکری بھی ہے، سب کا ہے، سب کچھ ہے، تو وہ پھر سب وہ آرام میں ہے، وہ سو جاتا ہے۔ لیکن مخالف حالات آتے ہیں، گھر میں کچھ آگ لگ جائے، دیکھیں کہ سالوں سال سے پڑے ہوئے بوڑھے بھی، ان کے اندر ایک توانائی آ جاتی ہے، ان کے اندر ایک ہمت آ جاتی ہے، وہ اٹھ کے وہ بھی بھاگتے ہیں اور بچوں کو بھی اٹھا کر باہر ڈال رہے ہیں۔ جو لمبی لمبی جمائیاں لے کر پڑے ہوئے تھے، تیزی کرو، پیسے نکالو، سونا نکالو، کپڑے نکالو، باہر پھینکو، سب باہر چلو، یہ توانائی کیوں آئی؟ آگ لگ گئی، مخالف حالات پیدا ہو گئے۔ تو ایسے مخالف حالات میں تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان میں اضافہ کرے۔ پرسکون بیٹھنے کے حالات نہیں ہیں، ایمان میں اضافہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آئیں۔ جس طریقے سے میں نے بیان کو شروع کیا تھا، سارے حضرات نہیں تھے، پھر بیان کو وہیں پر ختم کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں موقع دیا ہے اس دنیا میں، صرف اتنا ہی ہے، اتنا ہی ہے کہ آتے ہی کان میں اذان ہوئی اور جاتے وقت نماز ہوئی۔ اس اذان کے بعد کوئی جماعت نہیں ہے اور اس جماعت سے پہلے کوئی اذان نہیں ہے۔ اس اذان کے بعد، پیدا ہونے کے بعد بچہ، اس کے کان میں اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد کوئی جماعت نہیں ہے۔ اقامت بھی ہوئی، اب کوئی جماعت نہیں ہے، اب جماعت ہونے والی ہے، جیسے ہی انتقال ہوا اب نیلا دلا تیار کرو، اب جماعت ہونے والی ہے، پھر نماز پڑھنا ہے۔ تو یہ جو بیچ کا وقت ملا ہے، یہ فکر کا وقت ہے۔ یہ کبھی بھی اذان ہوتی ہے، دیکھا ہوگا جس کے دل میں ایمان کی چنگاری ہے اور وہ بڑھ رہی ہے، تو اذان سننے کے بعد منہ کا نوالا انہیں اچھا نہیں لگتا، کڑوا کڑوا سا محسوس ہوتا ہے۔ اذان پڑ گئی ہے، اب ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایک مسلمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں جس کی نعمت کھانے بیٹھا ہوں وہ تو مجھے بلا رہا ہے، کامیابی ادھر ہے، اب اسے اچھا نہیں لگتا، کاروبار اسے اچھا نہیں لگتا، مال اور دولت اب اسے اچھا نہیں لگتا، بس میں پہلے نماز پڑھ لوں، اس کے بعد یہ ساری چیزیں میرے لیے درست ہے، وہ نماز پڑھنے، یہ فکر والا وقت ہے۔ اذان کے بعد سے جماعت تک کا جو وقت ہے وہ فکر والا وقت ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان اس دنیا میں آیا، اذان دے دی گئی، اب یہ فکر والا وقت شروع ہو گیا کہ قیامت اور مرنے کے بعد والی زندگی کی فکر، مرنے کے بعد والی زندگی کی فکر۔ اور اسی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنی کائنات میں لوگ موجود ہیں، الکیس من دان نفسہ ومن عمل لما بعد الموت، سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو رہتی زندگی میں فکر کرے اپنے مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے، مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے فکر کریں۔ تو اذان اور یہ نماز، اس کے بیچ والی جو زندگی ہے، اور غور کریں، نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ ہم اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں، تو پھر جو بیچ والا وقفہ ہے زندگی والا، وہ بھی اللہ ہی کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ ہی کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اپنی مرضی کیسی یہاں پر، اپنی مرضی کیسی یہاں پر؟ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ زندگی ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، جو چاہے کر لو۔ میں کہتا ہوں ایک ہی مرتبہ موت ملتی ہے، پھر زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے؟
یہ بھی زندگی، اس سے پہلے بھی زندہ تھے، ایک ہی مرتبہ مرنا ہے، ایک ہی مرتبہ حیات نہیں ملی۔ غور کریں اس بات کو کہ حیات ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، زندگی ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، جوانی ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، جو چاہے کر لو، ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ شیطانوں کا بول ہے۔ موت ایک ہی مرتبہ ہے، قرآن کریم کا کانسیپٹ، موت ایک ہی مرتبہ ہے، مرنا ایک ہی مرتبہ ہے، بس اس کے بعد ہمیشہ ہمیں جینا ہی ہے۔ نیک عمل کرے زندگی میں تو جنت ہے، برے عمل کرے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اس بات کی غور و فکر کریں کہ جو ہمیں وقت ملا ہے، اس میں ایسے پرفتن حالات میں، ایسے پرفتن دور میں ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہم اپنے ایمان کو اٹل رہنے دیں اور اس میں ذری برابر کمی نہ آنے دیں۔ اپنے ایمان کے اوپر چلتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے احکام کو، آپ کے اوامر کو اپنی زندگی میں مانتے ہوئے ایک ایک لمحہ ہم گزاریں، ایک ایک لمحہ ہم گزاریں۔ ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہم نے ہر دن صبح سے لے کر شام تک ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے یا نہ کی ہے۔ اللہ سے غداری کا علماء کرام نے اس بات پر بھی فتویٰ جاری کیا ہے کہ جو لوگ صبح سے لے کر شام تک کلام اللہ کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھتے، ایک صفحہ بھی نہیں پڑھتے، یہ اللہ کے غدار ہیں۔ تو ایک صفحہ بھی نہیں پڑھتے، جو راہ ہدایت ہے، جو رہتی زندگی میں ہمارے لیے ہدایت کا نمونہ، ذریعہ، راستہ، طریقہ ہے، اس کو ہم اٹھا کے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کئی ایسے واقعات سنائے ہیں، یہ سارے کے سارے بول جو آپ اتنے غور و فکر سے سنتے ہیں، اس کا نتیجہ ایک ہی ہے، اس کا رزلٹ ایک ہی ہے، اس کا مورل آف دا سٹوری ایک ہی ہے، اور اس کا لب لباب اور اس کا حرف ایک ہی ہے۔ بس انسان اپنی زندگی میں اللہ کی مانتے ہوئے زندگی گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارے، اپنے دل میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک فکر لے کر کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا، مرنے کے بعد والی تیاری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان پر قائم اور دائم رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان میں بڑھوتری کے ساتھ ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے اور باطل طاقتوں کی مکاریوں کو شکست دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حقوق کی حاصل کرتے ہوئے اپنی دنیا میں زندہ رکھے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو کلمہ طیبہ کے ساتھ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔